اچھا جی، آج ہم انشاءاللہ سیرت کے موضوعات پہ بات کریں گے. تو سیرت سے بلکہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ گزارش کی تھی کہ سیرت کے موضوعات الحمدللہ ہم نے کچھ آ، مکمل کیے ہیں. اور آج سے انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم تاریخ کے اوپر بات کریں گے. خلفائے راشدین کی تاریخ میں سے بعض ٹاپکس کو ہم نے انشاءاللہ چوز کیا تھا اپنے کورس آؤٹ لائن میں. اس میں سے پہلا جو ٹاپک تھا وہ تھا خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس کی ایک تو تھوڑا سا اس کا حوال کہ وہ کیسے منعقد ہوئی، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اہل تشیع کی طرف سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے سلسلے کے بعد آئمہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا. وہ عقیدہ امامت کے قائل ہیں، اور ان کے خیال میں جو امامت ہے وہ منتقل ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آگے سے نسل میں، حضرت حسن اور حضرت حسین کی آگے سے اور ان کے بیٹوں میں. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے اوپر قبضہ کیا تھا، ناجائز قبضہ کیا تھا. وہ خلافت کے اہل نہیں تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا وصی قرار دیا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا یہ کہ خلافت کا نظام ہے کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی تھیں اپنے وصال سے پہلے، اور جن احادیث سے شیعہ حضرات استدلال کرتے ہیں اس کی کیا توجیہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈورسمنٹس کیا تھی. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم، انشاءاللہ اس میں مزید بات کریں گے. تو خلافت میں جو ایک تو پہلے خلافت کا تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ خلافت کا نظام کیا ہے. اس وقت دنیا کے اندر حکومت چلانے کے اعتبار سے تین طرح کے نظام متعارف ہوئے ہیں. جو مشہور نظام ہیں تین طرح کے، ایک یہ ہے کہ بادشاہت ہوتی ہے، کہ جو بھی شخص غلبہ پا لیتا ہے، کسی علاقے کو فتح کر لیتا ہے، وہ اس کے اوپر پھر وہ اپنی حکومت قائم کرتا ہے. اور وہ مطلق العنان ہوتا ہے، یعنی وہ تمام اختیارات کا مالک بادشاہ ہوتا ہے. اور بادشاہت کے اندر وہ اپنی مرضی سے قانون بنا سکتا ہے، وہ کسی اور چیز کا پابند نہیں ہوتا. وہ اپنی پھر وزراء کی ایک تو آپ کہہ لیں کہ ایک کمیٹی یا ایک مجلس وہ چنتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے پھر ان سے کام لیتا ہے. اور بادشاہت کے اندر پھر یہ رواج بھی رہا ہے کہ بادشاہت اسی خاندان میں منتقل ہوتی ہے، یعنی باپ سے بیٹے کو یا بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کو. اور اس کے اوپر بھی آپ مختلف اگر تاریخ کے احوال دیکھیں تو بادشاہت کی منتقلی کے حوالے سے جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور خاندانوں کے اندر قتل بھی ہوتے رہے ہیں. اور بادشاہ جو ہیں وہ، بلکہ حتیٰ کہ مغل بادشاہوں کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بہت دفعہ ایسے ہوا کہ بادشاہوں نے، بعض دفعہ اولاد نے اپنے والدین کو محبوس کر کے، یا اپنے خاندان میں سے جو بڑے تھے، جو ولی عہد تھے، ان کو قتل کر کے بادشاہت کے اوپر قبضہ حاصل کیا. اور اسی طرح بادشاہت کا جو نظام ہوتا ہے یہ ہر وقت ولنریبل ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی بھی آ کے ان سے زیادہ طاقتور بندہ آئے اور ان کی فوج کو ہرا کے اس ملک کی باغ ڈور سنبھال لے اور بادشاہت کا اعلان کر دے. اور دوسرا طریقہ جو رائج ہے دنیا میں، آ، یہ نسبتاً نیا ہے بادشاہت کے مقابلے میں. وہ جسے سو کالڈ ہم کہتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے، یعنی لوگوں کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے، لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کس کو اپنا نمائندہ چنیں گے. اور لوگوں کے ووٹ کے ذریعے یا رائے کے ذریعے سے ایک حکومت قائم ہوتی ہے، اور وہ کچھ عرصے کے لیے قائم ہوتی ہے. یعنی جو گورننگ کوڈ ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے، آئین یا دستور کا ہوتا ہے. اور وہ یہ طے کرتا ہے کہ حکومت کس طرح سے وقوع پذیر ہوگی
اور اس میں اس کی میعاد کیا ہوگی، کتنی ڈیوریشن کے لیے ہوگی، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یعنی کس طرح سے انتخابات ہوں گے۔ اور پھر کچھ ملکوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی پارٹی ہوتی ہے جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، جس نے بھی سیاست کرنی ہے، جس نے بھی انتخابات میں حصہ لینا ہے، جس نے بھی اپنے آپ کو اس دوڑ میں لے کے آنا ہے، وہ اسی پارٹی میں آتا ہے، اور ایک ہی منشور ہوتا ہے تمہارے تمام ملک کے لیے۔ یہ ایک منشور والے جو ملک ہیں یہ عام طور پہ کمیونسٹ ملک ہیں، جیسے روس ہے یا چائنا ہے، کہ یہاں پہ وہ خیالات کے تنوع کو اور لوگوں کی مختلف آراء کو وہ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نظام ایک ہی رکھنا ہے، اور اسی میں جو اپنے آپ کو بہتر لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکے گا وہ اوپر آئے، آگے آئے، اور ووٹوں کے ذریعے سے حکومت قائم کر لے۔ اور ان دونوں کے برعکس، ان دونوں سے مختلف، ان دونوں نظاموں کی خوبیاں کا حامل نظام خلافت ہے، اور ان دونوں نظاموں کی جو خامیاں ہیں ان سے پاک ہے نظام خلافت۔ اس کی تھوڑی سی تعین میں کر دوں کہ اس میں بادشاہت کی طرح جو میعاد ہوتی ہے حکومت کی وہ طے نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ 4 سال کے لیے بادشاہ بن رہا ہے یا 5 سال کے لیے بن رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اس میں جب کوئی خلیفہ بن جاتا ہے تو پھر وہ تا حیات خلیفہ ہوتا ہے، تا آکے کہ وہی شورا اور وہی مجلس اہل حل و عقد جنہوں نے اس کو چنا ہوتا ہے، یا جو اس کی مشاورتی کمیٹی ہوتی ہے، وہ اگر مناسب سمجھیں کہ اس بادشاہ کو معزول کر کے دوسرے کو لانا ہے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی کوئی میعاد پہلے سے مقرر نہیں کی گئی ہوتی۔ دوسرا اس میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں بادشاہ یا خلیفہ یا حکمران جو بھی ہے، خلیفہ اپنے طور پہ کوئی منشور نہیں دیتا، نہ خلیفہ اپنے طور پہ کوئی قانون بدل سکتا ہے، بلکہ خلیفہ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ وہ پابند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہی حکومت چلانے کا، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور جو احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ریاست کو چلانے کے حوالے سے، اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے، مسلمانوں کے اور عام جو ذمہ ہیں غیر مسلم ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے، اور ملک کے دفاع کے حوالے سے، یا اپنے نظریے اور اسلام کے فروغ کے لیے جہاد کے حوالے سے، اور اسی طرح سے لوگوں کے حقوق کیا ہیں، لوگوں کو کیا جو مالی تحفظ ہے زکوٰۃ کے ذریعے، صدقہ کے ذریعے، یا بیت المال سے ان کی امداد کے ذریعے، اس سب گویا کی جو منشور اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے یہ اسی کو امپلیمنٹ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس کی وجہ سے، خلافت کی وجہ سے انتشار اور افتراق سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مختلف پارٹیوں کی اجازت نہیں ہوتی، کوئی بھی نیا نظریہ داخل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، قانون سازی کا اختیار، قانون بنانے کا اختیار اس میں لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ شریعت کے جو قوانین ہیں انہیں کو نافذ کرتے ہیں، اور کوئی نئی قانون سازی کرنی ہو تو اس کے شریعت کے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے خلاف یہ نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت میں جو خامی ہے کہ اگر اکثریت ایک گناہ کی قائل ہو جائے تو اس کو قانون بنا کے اس کو جائز کر لیں، ایسا خلافت میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خلافت اور ریاست اسلامی اتنی اہم ہے کہ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد فتح مکہ کے ہونے کے باوجود ریاست کو نہیں چھوڑا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد واپس تشریف لے گئے، اگلے سال حج کے لیے تشریف لائے اور پھر واپس تشریف لے گئے، اور ریاست کے جو دارالخلافہ تھا اسی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قیام رکھا اپنی تمام زندگی۔ تو یہ ایک تو تھوڑا سا نقشہ تھا، تھوڑا سا یہ گزارشات تھیں کہ خلافت کے خد و خال کیا ہیں، اور خلافت کا نظام مختلف ہے جمہوری نظام سے بھی اور بادشاہی نظام سے بھی۔ اب تاریخ ہماری اس طرح کی ہے کہ خلافت کے اندر، یعنی خلافت کا ٹائٹل تو وہی رہا، لیکن خلافت راشدہ کے بعد خلافت کے اندر چند صفات اور چند چیزیں وہ داخل ہو گئیں جو بادشاہت کی تھیں، یعنی یہ خلافت جو ہے پھر کافی عرصے تک 40 ہجری سے لے کے 101 ہجری تک بنو امیہ میں رہی، پھر اس کے بعد 132 ہجری تک، اور 132 سے لے کے 556 656 ہجری تک بنو عباس کے خاندان میں رہی، اور ایک طرح سے اس کی شکل جو اس کی وراثت کی اور یا اس کی منتقلی کی شکل تھی وہ بالکل بادشاہت والی بن گئی۔ اور اسی طرح سے خلفاء کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک طرز زندگی ہوتا ہے، اس ڈگر پہ بھی بعد کے خلفاء نہیں چل سکے، انہوں نے بھی اپنے لیے
वो बादशाहों वाली आसाइशें इख्तियार कर ली और तर्ज ज़िंदगी वैसा बना लिया, और अपने और अपने ख़ानदान को ऐसी मराद दी कि वो जो मुसावात का एक इस्लाम प्रचार करता है और उसकी दावत देता है, उसकी तालीम देता है, उसकी जो जो खूबियां हैं वो नजर ना आने लगी, बल्कि इन्होंने एक तरह से उसको बादशाहती के रंग में रंग लिया। इस दरमियान, इस दौरान जब ये बनु उमैया की खिलाफत चल रही थी, तो उस दौरान तकरीबन 2 साल के लिए खलीफा अ, अब्दुल उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत संभाली। और इन 2 साल के अंदर उन्होंने तर्ज हुकूमत जो है उसको वापस उसी नहज पे ले गए जिस नहज पे खुलफाए राशिदीन के दौर में थी। इस बात के ऊपर अ, आप ये समझ लें कि अक्सर मौर्रिखीन का और अहले सुन्नत के उलमा का इत्तिफाक है। अच्छा, अब बात आती है खुलफाए राशिदीन की। खुलफाए राशिदीन के हवाले से जो तालीमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंची हैं, एक तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि नबूवत की खिलाफत जो है, खिलाफत नबूवा, ये बाकी रहेगी 30 साल तक, और उसके बाद अल्लाह ताला जिसको चाहेगा बादशाह दे देगा। यानी खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने ही इस टाइम स्पैन को, इस पीरियड को खिलाफत राशिदा कहा। यानी वो कामयाब खिलाफत का तरीक़ाकार जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्मरानों को और उम्मत को सिखाया था। तो ये जो पहले 30 साल हैं, इसके अंदर कौन खलीफा रहे बेतरतीब? सबसे पहले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत रही, ये तकरीबन 2.25 साल रही। इसके बाद खिलाफत 10 साल के लिए, अ, नहीं, गालिबन 12 साल, 10 साल के लिए खिलाफत रही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास। और उन्होंने भी अला मिनहाज नबूवा, जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी वैसे ही खिलाफत जो है उसको, उसके जो जिम्मेदारी थी उसको निभाया। और इसमें सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि जो खलीफा है वो खलीफा की तरह ही जिंदगी गुजार रहा है कि अगर उसका अपना तर्ज जिंदगी ना बदले, अगर वो आसाइशों को और आराम पसंदी को और महलों को और जेवरात को और महंगी अशिया को अगर वो इख्तियार ना करे, तो ये एक बहुत बड़ी अलामत होती है कि ये खलीफा वक्त जो है ये इस अपनी हुकूमत से नाजायज फायदा नहीं उठा रहा। उसके बाद इसी तरह से 12 साल के लिए हज़रत सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा रहे। उसके बाद 4.5 साल खिलाफत रही सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और उसके बाद 6 महीने तक खिलाफत रही हज़रत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर हज़रत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह की हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और उनके हक में दस्तबरदार हो के अपने खानदान समेत कूफा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। उसके बाद फिर 20 साल तक हज़रत अमीर मुआविया का दौर रहा। फिर उन्होंने यजीद इब्न मुआविया को जो है वो अपना वली अहद मुकर्रर किया, और उसके बाद उसके तकरीबन 6 माह आए, और उसके बाद फिर ये बनु उमैया में चलती रही 132 हिजरी तक। अब हम अब वापस आ जाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को अहले बैत ने तो नहीं कह सकते, आपके बाद में आने वाले शिया हजरात ने उनको उनके ऊपर एतराज किया और उनकी खिलाफत पे एतराज किया, और एक अकीदा उन्होंने अपने तौर पे घड़ लिया। एक अकीदा उन्होंने मुतारिफ कराया कि जी ये तो अकीदा इमामत के खिलाफ है, कि इमामत तो हजरत पहले इमाम जो थे वो हजरत अली थे, और ये इमामत ही दरअसल खिलाफत थी, और इमाम ने ही हुकूमत की बागडोर संभालनी थी, और आपके बाद फिर हजरत हसन ने, फिर हजरत हुसैन ने, फिर इसी तरह हजरत हुसैन के आगे से औलाद ने। तो ये जो है ये गस्ब था और ये खिलाफत जायज नहीं थी। ये उनका एतराज है, और इसकी बुनियाद के ऊपर सबसे बड़ी जो दलील वो देते हैं अहले सुन्नत को कायल करने के लिए, वो गदीर खुम का वाक़या है। गदीर खुम के वाक़े के हवाले से मुख्तसरन अर्ज ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के मौके से वापस तशरीफ ले जा रहे थे, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की किसी किसी नए जो सहाबा थे उनमें से किसी से कुछ नाराजगी हुई, और हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इतला पहुंची कि कुछ लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ यानी बेइकरामी की है, उनकी उस तरह से तौकीर नहीं की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान फरमाई और उनकी तारीफ फरमाई, और फिर ये बात भी फरमाई कि जो जिस चीज़ को वो बुनियाद के तौर पे लेते हैं कि मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरतुल विदा जो हज का है साल है, ये 9वीं हिजरी का है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9वीं हिजरी का पूरा साल और 10वीं हिजरी का पूरा साल, और उसके बाद फिर 11वीं हिजरी में हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ रबीउल अव्वल के महीने में।
تو لیکن یہ جو واقعہ خم کے مقام پہ ہوا تھا، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وصیت کی تھی اس وقت، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سے جو ہے وہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی ولایت ہوگی اور وہ ولی الامر ہوں گے۔ تو یہ ان کی ایک توجیہ ہے۔ اس کے حوالے سے ان اعتراضات کے جوابات کے ضمن میں ہم انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں، اور امید ہے کہ وہ ہمیں معاملے کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، ایک تحریر میں نے جو ہے کہیں سے مجھے ملی ہے تو میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں کچھ ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے، لیکن رات کو دیر سے مجھے چونکہ یہ چیزیں میسر آئی ہیں تو اس لیے میں ایڈٹ نہیں کر پایا۔ بہرحال یہ کہ یہ تحریر ساری کی ساری آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ اور آم، یہ جی، اب سنیے، ہمارا مذہب ہے کہ خلافت راشدہ حق پر ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین خلفائے راشدین تھے۔ اسی ترتیب سے ان کی اطاعت بموجب شریعت سب پر لازم ہے، کیونکہ خلافت راشدہ کے معنی نیابت کے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنا نائب بنایا تھا، اور مرض الموت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ مسجد نبوی میں نماز کی امامت ابو بکر فرمائیں گے، اور یہ وہ امامت تھی جو ہر روز 5 دفعہ دن میں ہوتی تھی، اور تمام مسلمان مہاجرین بھی، انصار بھی، آنے والے وفود بھی، اور تمام صحابہ چھوٹے بڑے، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، تمام صحابہ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق دن میں 5 دفعہ امامت فرماتے تھے۔ حالانکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بنت ابو بکر ہیں، ان کی بیٹی ہیں، نے یہ سوچ کر کہ کہیں حضرت انتقال فرما گئے تو میرے باپ کی نسبت لوگوں کا گمان بد نہ ہو کہ ایسا امامت پر کھڑا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانبر نہ ہوئے، عرض کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب ہیں، یعنی آپ بہت جلدی رو پڑتے ہیں، وہ آپ کی جگہ پر امامت نہیں کر سکیں گے، آپ عمر فاروق کو امام بنا دیجیے۔ مگر آپ نے ایک نہ سنی، بلکہ نہایت خفگی سے فرمایا، انتن صواحب یوسف، کہ تم ویسی ہی عورتیں ہو جو یوسف کو بہکاتی تھیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح جو زلیخا کی سہیلیاں تھیں نا، جس طرح سے وہ زلیخا کو ملامت کرتی تھیں اوپر اوپر سے، اور بیچ میں دل میں وہ سوچتی تھی کہ ہم بھی یوسف کو دیکھ لیں، ہمیں بھی موقع ملے اس کو دیکھنے کا کہ وہ کتنا حسین ہے وغیرہ، تو وہ اس طرح سے باتیں کرتی تھیں، تو اسی لیے زلیخا نے پھر ایک دعوت رکھی اور سب کو بلایا، اور ان کے سامنے فروٹ اور چڑیاں رکھی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور وہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ تم بھی اسی طرح کہہ تو رہی ہو کہ ابو بکر امام نہ بنے، لیکن دل سے تم اس بات کو ناپسند نہیں کرتی۔ یعنی جن عورتوں کو زلیخا نے دعوت میں بلایا تھا اور انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف ناجائز ملان کرنے کی رغبت دی تھی، تم بھی اسی طرح مجھ کو ایک ناجائز کام کی رغبت دیتی ہو کہ میں ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو منصب امامت پر معمور کروں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر نماز پڑھاتے رہے، اور آخر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرمرال کے بعد حضرت ابو بکر کو سب نے خلیفہ مان لیا۔ اتنا بالاجمال واقعہ تو سنی شیعہ دونوں گروہوں میں متفقہ ہے۔ ایک حدیث جو خاص اہل سنت کی روایت سے ہے، اس کا امر کا قطعی فیصلہ کرتی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت عائشہ کو فرمایا تھا، ان عائشہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه ادعی لی ابا بکر اباک و اخاک حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا ویأبى اللہ والمؤمنون الا ابی بکر الا ابا بکر، وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اپنے باپ ابو بکر اور بھائی عبد الرحمن کو بلا کہ میں خلافت کا فیصلہ لکھ دوں، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کوئی کہنے لگے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، حالانکہ اللہ کو اور سب مومنوں کو ابو بکر کے سوا کوئی بھی منظور نہ ہوگا۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ لگتی ہے کہ مومنوں کی منظوری کی بات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، کہ مومنوں کو بھی منظور ہو اور اللہ کو بھی منظور ہو۔ تو اس سے بھی استدلال کیا ہے بعض علماء نے کہ خلیفہ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی رائے سے ہو یا لوگوں کو پسند ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی غاصب ہو اور وہ آ کے خلافت پہ براجمان ہو جائے۔ لیکن اس مسئلے کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کیا کوئی غاصب آ کے حکومت کر لے تو اس کی خلافت مانی جائے گی یا نہیں، یا اس کے خلاف عروج جائز ہوگا یا نہیں۔
اس کے بعد اس حدیث سے نہ صرف خلافت صدیقی کا فیصلہ ہوتا ہے بلکہ اس مشہور مسئلہ کرتاس کا بھی تصفیہ ہوتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم دوات طلب کرنے پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے انکار و اقرار کا مشہور ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا تھا قلم دوات منگواؤ میں تم کو کچھ لکھ دوں میرے بعد جھگڑا نہ ہو۔ اس پر صحابہ کا بہین خیال اختلاف رہا کہ حضور کو بیماری میں تکلیف ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے شفیق تھے امت کے اوپر کہ جیسے ہی آپ کو تھوڑا افاقہ ہوتا تھا آپ امت کو نصیحت کرتے تھے اور لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب دیتے تھے، نماز کے بارے میں کہتے تھے، خیر کے کاموں کے بارے میں کہتے تھے، اور اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آرام کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ کیفیت تھی اور یہ ان کا درد دل تھا امت کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ کاغذ قلم لاؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور یہ آپ کے آرام کا وقت ہے، آپ ہمیں بتا تو چکے ہیں کہ قرآن و سنت اور پورا دین جو آپ نے ہمیں دیا ہے وہی ہماری کامیابی ہے۔ تو اسپیسیفکلی نہ حضور نے فرمایا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں خلافت کی، اور نہ اس کو اسپیسیفکلی ٹالا گیا، بلکہ اتنا کہا کہ آپ جو ہمیں دے چکے ہیں دین اسی میں ہماری کامیابی ہے، آپ آرام فرمائیں۔ تو اس بات کو بنیاد بنا کے جو ہے شیعہ ذرا شور مچاتے ہیں کہ جی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے لکھنے نہیں دیا خلافت کے بارے میں، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تو ایک بات ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ نبی کبھی اگر حضور نے فرمانا ہوتا کچھ تو زبانی بھی فرما سکتے تھے۔ کتنے دنوں سے ابو بکر کو یعنی بار بار تاکید کے ساتھ امام بنایا ہوا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تمام دروازے جو مسجد نبی شریف کے اندر کھلتے ہیں ان سب کو بند کر دو سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی کھڑکی کے، اور وہ اس کا نشان آج بھی موجود ہے مسجد نبی شریف کے اندر۔ تو یہ اس میں ایسی کوئی بات ہوتی کہ اگر بالفرض بتانا ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، تو چلیں لکھوایا نہیں تھا تو امہات المومنین میں سے یا اپنی بیٹی کو ہی بتا دیتے۔ سیدہ فاطمہ بھی آپ کے پاس تشریف رہی مرض الموت کے وقت میں، انہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو بتایا کہ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے تم آ کے ملو گی اور میرے جانے کا وقت ہے، تو اگر خلافت کا بتانا ہوتا تو وہ بھی بتا سکتے تھے، لیکن ایسی کوئی بات اہل بیت سے یا صحابہ سے کسی سے بھی مروی نہیں ہے۔ تو اب ایسے ہی 1400 سال بیٹھ کے یا 1200 سال بیٹھ کے اندازے لگانا کہ اس وقت یہ ہونا تھا لیکن یہ نہیں ہوا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو یہ سب باتیں فرضی ہیں۔ اور آج اس پر صحابہ کا وہیں خیال اختلاف رہا کہ حضور کی بیماری میں تکلیف ہوگی، آخر آپ خلافت کی بابت کچھ لکھوائیں گے؟ عرض کیا حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب اللہ قرآن مجید کافی ہے، کیا ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف میں تکلیف بڑھائیں۔ اس دلیل کے پیش کرنے والے حضرت فاروق تھے جن کی قوت استدلال سب کو مسلم تھی، چنانچہ اکثر نے ان سے اس رائے میں اتفاق کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معمولی اظہار رنج کر کے جیسے عموماً کسی ہمدرد بزرگ کو ایسے موقع پر ہوتا ہے ان کو اٹھا دیا اور فرمایا کہ میں اس وقت جس شغل میں ہوں تمہارے شغل سے کہیں بہتر ہے۔ اس واقعے پر فریقین سنی شیعہ کی رائے اور توجیہیں مختلف ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا مضمون جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا چاہا تھا خلافت علی کی وصیت تھی، یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں مزاحمت کی، جبکہ اہل سنت کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھتے تو حضرت ابوبکر کی خلافت ہی لکھتے، مگر آپ نے لکھنے کو ضروری نہ سمجھا کیونکہ آپ بطور پیش گوئی فرما چکے تھے یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ اور مومنوں کو سوائے ابو بکر کے کوئی پسند ہی نہ ہوگا۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو یا مومنوں کو اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور صحابی پسند نہیں تھا، اللہ کو سارے صحابہ پسند تھے، حضرت علی بھی پسند تھے، اور باقی سب کی بھی تعریف اور حمد تعریف اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کی ہے۔ اسی طرح سے مومنوں کو بھی سارے کے سارے صحابہ پسند تھے، خاص طور پہ اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اس کام کے لیے اس امامت کے لیے سب سے زیادہ موضوع جو ہیں وہ ابو بکر ہی لگیں گے سب کو۔ اسی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کے بلانے کی بابت ارشاد کر کے خاموش رہے، اور اسی وجہ سے اس وقت بھی سکوت اختیار کیا۔ یہ حدیث اہل سنت کے لیے قوی دلیل ہے کہ خلافت صدیقی منظور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نیز مسئلہ کرتاس کی بابت سے صریح تصفیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات لکھتے جس کے لکھنے کی خواہش پہلے ظاہر فرما چکے تھے کہ ابو بکر کو خلیفہ بنانا۔ خاص شیعہ کے طرز پر اس کا الزامی جواب بھی ہو سکتا ہے کہ بقول ان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلافت علی کے پہنچانے پر مامور تھے، اور بقول ان کے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم پہنچا ہے وہ پہنچا دے، انہی معنی کے لیے نازل ہوئی تھی کہ خلافت علی کی بابت، یعنی یہ تو قرآن پاک کی آیت کی انہوں نے اپنی طرف سے توجیہ اور تشریح کر لی ہے نا، کہ اس آیت سے مراد یہ تھی کہ آپ خلافت علی کے بارے میں بتائیں، اور یعنی یہ اللہ معاف کرے اتنا بڑا بہتان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کہ اللہ نے حکم دیا تھا پہنچانے کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات پہنچا نہ سکے امت کو۔ یہ کتنا بڑا بہتان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کہ رسالت کو ہی نامکمل مان لیا صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے فرقے کی جو ہے حمایت کے لیے۔ اوہو، اگر تو نے نہ پہنچایا تو گویا تو نے نبوت کی تبلیغ نہ کی، اور یہ تو باجماع مسلمین اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے تھے امت تک وہ پہنچا دی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صرف ایک دفعہ منع کرنے پہ، ایک دفعہ حضور کے آرام کے خیال سے آپ کو آرام کا کہنے کے اوپر اس کا بات کو بتانے سے پیچھے ہٹ جائیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو؟ یہ تو بڑا ہی بدگمانی ہے اور بدعقیدگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت اگر تو نے نہ پہنچایا تو تو نے نبوت کی تبلیغ نہ کی، پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر کے روکنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بڑے ضروری کام سے جس کا ارشاد جناب باری تعالیٰ سے پہنچا ہوا تھا، جس کے نہ کرنے پر تمام نبوت کی تبلیغ کا عدم ہوتی تھی، آپ نے لکھوانے سے میں تساہل فرمایا؟ اگر اس موقع پر حضرت عمر کی مخالفت مانے تھی تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی تو حضرت عمر عمر ہی صلح کے مخالف تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سارے موقع ایسے آئے کہ نہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے رائے دی کہ آپ اس طرح سے اس کام کو اس طرح سے فرما لیجئے۔ مثال کے طور پہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے مقام کے اوپر ایک جگہ کو تجویز فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ اپنے طور پہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی وحی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بلکہ میں اپنے طور پہ فرما رہا ہوں۔ تو انہوں نے رائے دی کہ حضور پھر ہم ایسی جگہ پہ فلاں جگہ پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ زمین مٹی والی ہے اور وہ ریت والی ہے، اگر ہم وہاں جائیں گے تو بارش اگر ہوگی تو ہمارے پاؤں جم جائیں گے، لیکن اگر ہم یہی رہے اور بارش ہوگی تو کیچڑ بن جائے گا اور ہمارے لیے نقل و حرکت مشکل ہوگی۔ اسی طرح سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے راضی تھے اور صحابہ بھی راضی تھے، بلکہ یہ تو یعنی میں یہاں پہ اس بات کو اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ حضرت عمر پہ بات نہ آئے، خود جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ لکھوا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا کہ یہ عہد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل جو قریش سے آئے ہوئے تھے ان کے درمیان۔ تو اس نے اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے اس تحریر کو، انہوں نے فرمایا کہ میں تو رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا آپ کے نام کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ کہا تھا کہ اس کی جگہ پہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو، حضرت علی نے کہا کہ یہ تو میں نہیں مٹا سکتا، تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے میں مٹا دوں۔ تو اس میں یہ صرف یہ کہنا کہ یہ ایسے ہی ہو گیا تھا ویسے ہو گیا تھا، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم اتنی سخت شرائط کے اوپر صلح کیوں کر لیں، ہم لڑتے ہیں مر جائیں گے جان دے دیں گے، ہم کیوں پیچھے ہٹیں، ہم کیوں اب مسلمانوں کے لیے سخت شرائط کو قبول کریں؟ تو صلح کے مخالف تھے، بلکہ زور سے اس کی مخالفت کو نیک نیتی سے ظاہر کرتے اور پھیلاتے تھے۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ کا حکم تھا تو آپ نے وہ صلح کی، مگر اس نازک موقع پر جہاں ایک طرف کفار کا ہجوم ہے اور دوسری طرف خود صحابی بھی رنج و ملول بیٹھے ہیں، یعنی تمام صحابہ اس بارے میں اکثر صحابہ جو ہے پریشان تھے کہ ہم اتنی مشکل شرائط کے ساتھ صلح کیوں کر رہے ہیں۔ عمر کی مخالفت کی کچھ پرواہ نہ ہوئی تو اس موقع پر جبکہ تمام حاضرین خدام ہیں، اہل بیت سب حاضر ہیں، تو عمر کا اس قدر اثر ہوا کہ حکم الہی کی تبلیغ سے خاموش ہو گئے۔ یعنی یہ تو ایک ایسا بہتان ہے ان کا کہ نعوذ باللہ جس 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 کی شناعت جو ہے، جس کی جو جس سے لازم آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یعنی زیر اثر آگے کسی طرح سے، اور یہ قطعاً جائز نہیں ہے اس بارے میں اس طرح کی بات سوچنا۔ تو یہ ایک الزامی جواب ہے ان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت عمر کے کہنے پہ انہوں نے نہیں بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قریش والوں کو کہا تھا کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، جو کرنا ہے کر لو، میں دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام اللہ نے کہا ہو، ایک بات حکم دیا ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں خاموشی اختیار کر لیں یا پیچھے ہٹ جائیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی کچھ پرواہ نہ ہوئی تو اس موقع پر جبکہ تمام حاضرین خدام ہیں، اہل بیت سب حاضر ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر اثر ہوا کہ حکم الہی کی تبلیغ سے خاموش ہو گئے۔ ہمارے خیال میں ایسا گمان شان نبوت میں بدگمانی پیدا کرنے کا موجب ہے۔ علاوہ ازیں شیعوں کی طرف سے اس دعوے پر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی وصیت فرمائی تھی، ایک حدیث یہ بھی پیش کی جاتی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب ایمانداروں کے مولا ہیں اور اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی سب کے مولا ہیں، اور مولا کے معنی حاکم اور امیر کے بتاتے ہیں۔ اسی حدیث کا تتمہ وہ الفاظ ہیں جو فاروق اعظم کی طرف سے روایت کیے گئے کہ فرمان نبوی میں من کنت مولاہ الخ سن کر انہوں نے کہا تھا بخن بخن یا ابا الحسن اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، یعنی اے ابو الحسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تجھے مبارک ہو کہ تو میرا اور ہر ایماندار کا مولا ہو چکا۔ یعنی حضرت عمر تو اس بات کو سن کے خوش ہو رہے ہیں
کہ آپ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان بتا دی کہ آپ ہم سب کے مولا ہیں، اور یہاں مولا سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد بھی اس بات کو ظاہر کیا کہ جس طرح تم میری عزت کرتے ہو اس طرح علی کی بھی کرو، جس طرح میرے خیر خواہ ہو اس طرح علی کی بھی رہو۔ تو اس سے خلافت تو ثابت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کی تعریف کی، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے ایمان کی تعریف کی، سب کچھ کیا، لیکن جب انہوں نے خود ایک جگہ کی کوئی عہدہ مانگا، کوئی گورنری مانگی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو مانگتا ہے ہم اسے نہیں دیتے۔ تو تعریف کرنا، کسی کے ایمان کی تعریف کرنا، کسی سے محبت کی تلقین کرنا اور ہے، اور اس کو اس کے لیے ولایت کی وصیت کرنا یہ اور چیز ہے، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر تو دیکھیں وصیت ہوتی اور اہل بیت میں سے ہی کسی نے کی ہوتی تو ہم مان لیتے، کیونکہ ہم اہل بیت کو بھی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح صحابہ کو مانتے ہیں۔ ہمارے لیے تو دونوں سر کے آنکھوں کے تاج ہیں، بلکہ اہل بیت چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں اس لیے ان سے محبت زیادہ ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حضور نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تو ہم خود سے کیسے فرض کر لیں؟ یا 1400 سال یا 1200 سال 1000 سال بعد کے جو پروپوگنڈا ہے اس کو کیوں ہم تسلیم کر لیں؟ لیکن بغور دیکھا جائے تو اس سے بھی شیعوں کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہی کو خلافت حق خلافت تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر اور فاروق وغیرہ نے خلافت علی کو معاذ اللہ ظلم سے غصب کیا، جس کی وجہ سے وہ مورد عتاب الہی ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ اس حدیث میں جو مولا کا لفظ ہے جس پر سارا مدار ہے، اس کے معنی دوست اور محب خالص کے ہیں، نہ کہ حاکم اور امیر کے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اپنی ذات ستودہ صفات کی نسبت بھی فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولد والدہ والناس اجمعین، یعنی جب تک میں سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں اور مجھے تم اپنی اولاد اور ماں باپ اور تمام جہان کے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ سمجھو گے، مسلمان نہ ہوگے۔ یعنی حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ نیز اسی حدیث میں من کنت مولاہ کے آخر میں بروایت امام احمد، ابو یعلا اور طبرانی کی یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اللہ جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کر، اور جو اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت دشمنی کر اور اس کو مبغوض رکھ۔ اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے متعلق وصیت نہ فرمائی تھی بلکہ اخلاص اور محبت کے متعلق تھی، جو ہم کو بھی منظور ہے، کیونکہ موالات کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معادات کا لفظ فرمایا ہے۔ بس جو اس مقابلے کا مفہوم ہے وہ صرف اسی قدر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ سے عداوت رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے، جس پر ہمارا بھی اتفاق ہے۔ اس سے بڑھ کر اس معنی کا کبھی کرینہ بلکہ دلیل کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ سے مراد صرف وصیت محبت تھی، نہ کہ وصیت خلافت۔ واقعہ بیعت ابو بکر ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی کے انتقال فرماتے ہی انصار مدینہ نے ایک الگ مجلس منعقد کر کے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فوش ہوئے تو انصار نے ایک الگ مجلس منعقد کر کے امیر بنانے کی تجویز کی، جس پر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق یہ خبر سنتے ہی ماں ابو عبیدہ بن جراح امین امت کے وہاں پر برسر موقع پہنچے، دیکھا کہ مباحثہ گرم ہے۔ انصار کا ارادہ ہے کہ اہل مدینہ میں سے امیر مقرر ہو۔ ان صاحبوں سے سوال و جواب کرنے کرانے پر آخر انہوں نے یہ بھی کہا کہ منا امیر و منکم امیر، یعنی انصار نے یہ ایک رائے پیش کی کہ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے اور ایک آپ میں سے ہو جائے، یعنی ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی کہ الائمۃ من قریش، کہ امارت اور امامت قریش ہی میں ہے، یعنی یہ ائمہ قریش میں ہی رہیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صدیوں سے تمام جزیرہ کے جو لوگ تھے وہ قریش والوں کو، مکہ والوں کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے آ رہے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے اور خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں حکمت جانی کہ یہ خاندان اسی طرح سے معتبر رہے تاکہ سب کا، پورے قریش کا جو مرکز ہے خانہ کعبہ وہ بنا رہے، یہ نہ ہو کہ یہاں سے نکلے تو لوگ اختلاف شروع کر دیں اور اختلافات بڑھتے چلے جائیں۔ جب سب انصار کے روبرو حضرت ابوبکر نے یہ دلیل پیش کی تو کسی نے اس سے انکار جرت نہ ہوئی، اور آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ مقرر ہو گئے۔ اب اگر کسی نے وہ حدیث جو تھی غدیر خم والی اس کو یہ سمجھا ہوتا کہ یہ خلافت کے لیے ہے تو وہاں پہ کوئی بھی پیش کر سکتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر نے انصار کے مقابلے پر حدیث پیش کر کے ان کے دعوے کو توڑا، اسی طرح کسی صحابی نے انصار سے یا مہاجرین بلکہ اہل بیت سے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ حدیث کیوں پیش نہ کی کہ آپ تو یوں ہی خلیفہ بنائے گئے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کے لیے وصیت اور تاکید فرمائی ہوئی ہے۔
اور آپ دونوں ابو بکر اور عمر صاحبین نے تو علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیعت خلافت کی ہوئی ہے، بلکہ مبارکباد بھی دی ہوئی ہے۔ پھر آپ کا کیا منصب ہے کہ آپ خلافت کے مدعی ہوں؟ اور تو اور ائمہ اہل بیت اور خاندان بنی ہاشم نے بھی اس دلیل کو معلوم نہیں کیوں پیش نہ کیا؟ یعنی اگر یہ خلافت ہی کی دلیل تھی تو اس موقع پر پیش کر دی جاتی، لیکن کسی نے بھی نہ اس طرح سے سمجھا نہ اس کو پیش کیا۔ حالانکہ یہ ایسی قوی دلیل تھی کہ اس دلیل کے سامنے کسی کے چون چرا چل ہی نہ سکتی تھی، اگر یہ ہوتی اس کے لیے، کیونکہ ہزاروں آدمی اس کے گواہ موجود تھے۔ لیکن جب حضرت علی مرتضیٰ اور دیگر ائمہ ہدا اور خاندان بنی ہاشم بلکہ مہاجرین و انصار سے کسی نے یہ حدیث اور واقعہ غدیر کو ابو بکر کی خلافت کے خلاف بلکہ خلافت صدیقی کے بعد عمر فاروق کی خلافت کے وقت بلکہ بعد ازاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت بھی پیش نہ کیا، جبکہ کوئی امر مشکل نہ تھا، صرف عبد الرحمن بن عوف کی رائے پر فیصلہ موقوف تھا، اور بالکل الگ دار الندوہ کمیٹی گھر میں صرف تینوں صاحب عبد الرحمن، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ اس حدیث کا پیش کرنا کیا مشکل تھا؟ بس جب کسی نے بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، نہ کسی اپنے نے، نہ بیگانے نے، مہاجرین نے، نہ انصار نے، بلکہ نہ خود علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو معلوم ہوا کہ سب صحابہ نے مع اہل بیت اس حدیث من کنت مولا سے یہ معنی سمجھے تھے جو ہم نے بیان کیے ہیں، نہ کہ وہ جو شیعہ کا گمان ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آ گئی کہ یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں غدیر خم کے حوالے سے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ ابھی ایک اور میں اس حوالے سے آرٹیکل ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، اب یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور بیعت پر اعتراضات کے جوابات، یعنی اصل میں یہ مسئلہ پڑھنے کا ہمارا مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ کیونکہ ہم لوگوں نے اب انشاءاللہ اللہ خیر کرے علمی میدان میں کام کرنا ہے، تو بعض دفعہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے اعتراضات کیا ہیں اور اس کے حوالے سے ہماری رائے کیا ہے، یا ان کے جوابات کیا ہیں، یا صحیح موقف کیا ہے۔ تو یہ جو اعتراض نمبر 1، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام مسلمانوں کا اجماع تھا، تو کیا یہ درست ہے کہ حضرت علی اور ان کے ہمراہ صحابہ کرام نے بیعت نہیں کی تھی، جبکہ ایسا اجماع جس میں وہ شریک نہ ہوں اس پر خداوند متعال نے لعنت فرمائی ہے، جیسا کہ امام ابن حزم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی کل اجماع یخرج منہ علی ابن ابی طالب ومن بحضرته من الصحابہ۔ اب یہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی کا قول نقل کیا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ وہ کیا قول ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس اجماع پہ جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہو، یا پھر اس اجماع کے منعقد ہونے کے دوران جو صحابہ موجود ہیں وہ اس میں شریک نہ ہوں۔ تو یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، تو اس سے اعتراض کا کیا جواب ہے؟ پہلی بات یہ کہ ابن حزم کی اس عبارت کا ترجمہ اس طرح ہے لعنت ہو ایسے اجماع پر جس میں علی نہ ہو یا جس میں صحابہ میں سے کسی کی موجودگی نہ ہو۔ اجماع کے واسطے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس بات سے متفق ہو، بلکہ جس کو غالب اکثریت اپنائے سے اجماع ہی کہیں گے۔ سیدنا صدیق کی خلافت پر بھی اجماع منعقد ہو چکا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہج بلاغہ میں قول ہے فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، اگر مہاجرین و انصار کسی کی امامت پر اجماع کر لیں اور اسے پیشوا قرار دے تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس میں شامل ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق کی خلافت پر تمام مہاجرین و انصار نے اتفاق کر لیا تھا، جس سے ثابت ہوا کہ ان کی خلافت متفق علیہ تھی۔ تو اس میں دو باتیں انہوں نے کی ہیں، ایک بات تو یہ کی کہ اجماع ضروری نہیں ہے کہ حقیقی ہو، بعض دفعہ اجماع سکوتی بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جنرل مسئلہ ہے، اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہاجرین و انصار خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر مہاجرین و انصار کسی کی امامت پر اجماع کر لیں اور اسے پیشوا قرار دیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس میں شامل ہے۔ پھر سیدنا صدیق کی خلافت پر تمام مہاجرین و انصار نے اتفاق کر لیا تھا، جس سے ثابت ہوا کہ ان کی خلافت متفق علیہ تھی۔ اور یہ جو قول ہے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا ولعنۃ اللہ علی کل اجماع یخرج عنہ علی بن ابی طالب ومن بحضرته من الصحابہ، اس کے اول ابن حزم اللہ کی ان پر رحمت ہو کہ یہ الفاظ کسی حدیث یا روایت سے نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، جس کی حیثیت ایک عالم کے قول کی ہے جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ ان الفاظ سے استدلال لینا کہ سیدنا صدیق کی خلافت پر اجماع نہیں تھا یقیناً جہالت ہے۔ دوم، ابن حزم نے یہ الفاظ فقہا پر بحث کرتے ہوئے کہے ہیں جس میں ان کا مطلب تھا کہ کسی بھی فقی مسئلے میں اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے موقف کو سائیڈ کر دیا جائے تو ایسا فقی اجماع کسی کام کا نہیں۔ اللہ ان پر رحم کرے، ان کا مقصد یقیناً فقہا پر لعنت بھیجنا نہیں تھا۔ اتنی سی بات ہے کہ اس میں کہیں بھی سیدنا صدیق کی خلافت کا ذکر تک نہیں۔ پھر ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سیدنا صدیق کی خلافت پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی تھے،
پھر بھی رافضیوں کا شک دور کرنے کے لیے بیعت صدیق کا حوالہ لکھ دیتے ہیں۔ ابن کثیر فی البدایہ والنہایہ، تاریخ کی کتاب ہے امام ابن حجر اسقلانی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ وقد اتفق الصحابۃ رضی اللہ عنہم علی بیعت الصدیق فی ذلک الوقت حتی علی بن ابی طالب والزبیر بن العوام رضی اللہ عنہما۔ ابن کثیر البدایہ میں نقل کرتے ہیں کہ تمام صحابہ حضرات حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کے پر متفق ہو گئے، تو اس وقت علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام نے بھی بیعت کر لی۔ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل اپنی کتاب سنن کے صفحہ نمبر 554 میں نقل کرتے ہیں، حدثنی عبید اللہ بن عمر القواریری حدثنا عبد الاعلى حدثنا داود بن ابی ہند عن ابي نضرة قال لما اجتمع الناس على ابي بكر رضي الله عنه فقال ما لي لا ارى عليا، فقال فذهب رجال من الانصار فجاءوا به فقال له يا علي، قلت ابن عم رسول الله وختن رسول الله، فقال علي رضي الله عنه لا تثريب يا خليفة رسول الله، ابسط يدك، فبسط يده فبايعه. ثم قال أبو بكر ما لي لا أرى الزبير، قال فذهب رجال من الأنصار فجاءوا به فقال يا زبير، قلت ابن عمة رسول الله وحواري رسول الله، قال الزبير لا تثريب يا خليفة رسول الله، ابسط يدك، فبسط يده فبايعه۔ ابی ندرہ سے روایت ہے کہ جب لوگ ابو بکر کی بیعت کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں علی کو نہیں دیکھ رہا۔ پھر انصار کا ایک آدمی گیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ آ گئے۔ صدیق نے کہا ہے علی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ ان کے امزاد ہیں۔ تو علی نے کہا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور علی نے بیعت کر لی رضی اللہ عنہ مجمعین۔ اور پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں زبیر کو نہیں دیکھ رہا۔ انصار کا ایک آدمی گیا اور انہیں بلا کے لایا۔ صدیق نے کہا کہ اے زبیر، تم کہہ سکتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہو۔ زبیر نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ، مجھ سے ناراض نہ ہوں، اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور زبیر نے بیعت کر لی۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی اسناد قوی ہیں۔ پھر اس حدیث کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک حدیث نمبر 4457 میں نقل کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث شیخین کے طریقے پر صحیح ہے۔ پھر بیہقی نے اپنی کتاب اعتقادات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349-50 میں اسے ابی سعید الخدری سے نقل کیا ہے۔ اس کا مضمون بھی ایسا ہی ہے اور بیہقی کی یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل اپنی کتاب سنن میں قیس بن العبدی سے نقل کرتے ہیں کہ قیس کہتے ہیں کہ میں علی کو بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اس کا شکر ادا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لوگوں کے لیے قربانیوں کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے انہیں موت دی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کو ابو بکر کی بیعت کرنی چاہیے تو انہوں نے ان کی بیعت کی۔ میں نے بھی ان کی بیعت کی اور ان سے وفاداری کی۔ وہ مسلمان ان سے خوش تھے اور ابو بکر نے اچھے کام کیے اور جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ شیعہ کتب سے حوالے، محمد ابن حسن نوبختی فرق الشیعہ صفحہ 30 پر لکھتے ہیں ان علی علیہ السلام لہم الامر ورضا بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك حقه لهما فنحن راضون كما رضى له، لا يحل لنا غير ذلك ولا يسع منا احد الا ذلك والا ولاية ابي بكر صارت رشدا وهدى لتسليم علي ورضاه، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یعنی ابو بکر و عمر کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا اور اس پر راضی ہو گئے تھے اور بغیر کسی جبر کے ان کی بیعت کر کے فرما برداری کی اور ان کے حق میں دستبردار ہوئے، یعنی یہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی دستبردار ہوئے۔ پھر بس ہم بھی اس پر راضی ہیں جیسے وہ راضی تھے۔ اب ہمارے لیے یہ حلال نہیں کہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور کہیں اور ہم میں سے کوئی اس کے سوا کچھ اور کہے، اور یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلیم کرنے اور راضی ہونے کی وجہ سے ابو بکر کی ولایت راشدہ اور ہادیہ بن گئی۔ شیخ علی البحرانی منار الہدا، یہ بھی شیعوں کے ایک عالم ہے، وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 685 میں اپنی آیت پہ وَكَمَا يَنْقَشِعُ السَّحَابُ فَمَشِيتُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعْتُهُ وَنَهَضْتُ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ حَتَّى زَاغَ الْبَاطِلُ وَزَهَقَ وَكَانَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ فَتَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأُمُورَ وَسَدَّدَ وَقَارَبَ وَاقْتَصَدَ وَصَحِبْتُهُ مناصحا وَأَطَعْتُهُ فِيمَا أَطَاعَ اللَّهُ فِيهِ جَاهِدًا۔ یہ دیکھ کر کہ کہیں فتنے یا شر پیدا نہ ہو جائیں، میں ابو بکر کے پاس چل کر گیا اور ان کی بیعت کر لی اور ان حوادث کے خلاف ابو بکر کے ساتھ کھڑا ہو گیا
حتیٰ کہ باطل چلا گیا اور اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا، چاہے وہ کافروں کو برا لگے۔ بس جب ابو بکر نے نظام عمارت سنبھالا اور حالات کو درست کیا اور آسانیاں پیدا کی، تو میں ان کا مصاحب، شریک کار، ہم نشین بن گیا اور ان کی اطاعت فرما برداری کی جیسے انہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ امالی صفحہ نمبر 507 میں شیخ طوسی نقل کرتے ہیں: فبايعت ابا بکر كما بايعتموه وكرهت ان اشق عسى المسلمين وان افرق بين جماعتهم ثم ان ابا بکر جعلها لعمر من بعده وانتم تعلمون اني اولى الناس برسول الله وبالناس من بعده فبايعت عمر كما بايعتموه۔ ترجمہ اس کا: بس میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح بیعت کی جس طرح تم لوگوں نے کی، اور میں نے یہ ناپسند کیا کہ مسلمانوں کی جماعت کے مابین کوئی پھوٹ یا تفرقہ پیدا ہو۔ پھر ابو بکر نے خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ کے بعد ان کے قریب ہم تھے، پھر میں نے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح بیعت کی جس طرح تم لوگوں نے کی۔ اس کے بعد شیخ تبرسی کی کتاب سے شیعہ کی کتب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک دو چیزیں جو یہاں پہ وضاحت طلب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شیعہ کا چونکہ موقف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے، ان ائمہ نے مصلحتاً بیعت کی تھی حضرت ابو بکر کی، اس لیے ان کی کتابوں میں آپ کو اس طرح کے کنائے ملتے ہیں کہ حضرت علی نے یوں فرمایا کہ میں نے اس مصلحت کے تحت کی یا اس مصلحت کے تحت کی، ورنہ جو صحیح روایات ہیں اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالے سے کوئی غلط رانج نہیں تھا۔ اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں پہ یعنی اگر کہیں پہ انہوں نے کہا کہ ہم بہتر ہیں، یا اہل بیت میں سے کسی امام نے کہا، تو وہ انہوں نے صرف کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ جنگیں لڑی ہیں ان کے مقابلے میں، ورنہ یہ بھی نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، ان کی بیعت بھی کی، بلکہ ان کے ساتھ مل کے جہاد بھی کیا اور مسلمانوں کے امور کو سنبھالا بھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں ادوار میں، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی اور حضرت عثمان کے دور میں بھی کلیدی ترین حیثیت رکھتے تھے حکومت کے اندر۔ اور آپ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات تھیں اور آپ کی جو مشاورت تھی ائمہ کے ساتھ اور خلفاء کے ساتھ، اس کے بہت بہترین نتائج نکلے، اور کبھی بھی ان تینوں خلفاء نے حضرت علی کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیا۔ تو یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً ایسا کیا، یہ صرف شیعوں کا خیال ہے، اس طرح کی کوئی بات تاریخ سے ہمیں نہیں ملتی۔ اچھا جی، اس کے بعد وروی عن الباقر علیہ السلام قال فلما وردت الكتب على أسامة انصرف بمن معه حتى دخل المدينة فلما رأى اجتماع الخلق على أبي بكر انطلق إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له ما هذا؟ قال له علي هذا ما ترى؟ قال له أسامة فهل بايعته؟ فقال نعم يا أسامة۔ امام باقر سے روایت ہے کہ جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا خط پہنچا، تو وہ یعنی یہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی طرف بھیجا تھا، شام کی طرف بھیجا تھا عیسائیوں سے لڑنے کے لیے، جس طرف حضور خود اپنی زندگی میں خود غزوہ تبوک کے اندر تشریف لے گئے تھے۔ وہ جب واپس آئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت اسامہ حضرت علی کے پاس آئے، اور ابو بکر کے پاس بیعت کے لیے لوگ جمع ہیں، تو وہ علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت علی نے ان سے کہا یہ وہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ اسامہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بھی بیعت کر لی ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اسامہ، میں نے بھی بیعت کر لی ہے۔ یعنی یہ جو باتیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے کہ جی اتنا عرصہ نہیں کی تھی اور ناراض رہے تھے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے بعد میں کڑی ہیں۔ اچھا جی، محمد ابن حسن توسی تلخیص شافی پر لکھتے ہیں: لا اشکال فی انہ علی علیہ السلام بایع مستدفعا للشر وفارا من الفتنة۔ اس میں کوئی اشکال نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کی بیعت کر لی تاکہ شر دفع ہو اور فتنہ پیدا نہ ہو۔ اور یہ تو پھر کسی کے بارے میں بھی کہا سکتا ہے، انصار بھی کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے کہ انصار نے بھی اسی لیے بیعت کی کہ اختلاف نہ ہو، حضرت عمر نے بھی اسی لیے بیعت کی کہ اختلاف نہ ہو، مہاجرین نے بھی اسی لیے بیعت کی کہ اختلاف نہ ہو۔ تو یہ بات ایسے اپنی طور پہ بنیاد بنا کے تو ہم کوئی بھی کہانی بنا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ مجھے آپ نے یاد کرانا ہے، اگلی کلاس میں نا انشاءاللہ میں تھوڑا سا اس بارے میں عرض کروں گا کہ یہ شیعہ سنی اختلافات کی بنیاد کیا ہے، اور کیا سبب تھا کہ یہ اختلافات پیدا ہوئے امت کے اندر، اور پھر یہ ان کو ہوا کس نے دی، اور اس کے پیچھے کون تھا، اور اس کو کہاں تک لے جایا گیا۔ چنانچہ یہ بہرحال آج کے فصل میں ہم نے صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس پہ اہل بیت راضی نہیں تھے، اس کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ آپ مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ، جو کچھ منٹ ہے ہمارے پاس۔ چنانچہ یہ بات ثابت ہوئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بنا کسی جبر کے بیعت کر لی تھی، اور انصار و مہاجرین نے تو پہلے ہی بیعت کر لی تھی۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ سیدنا صدیق کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا، تو ابن حزم کی اس بات کا اطلاق خلافت صدیق پر نہیں ہوتا، اور ابن حزم صحیح ہیں، جس اجماع میں علی شامل نہ ہو وہ اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنے امام کی بات مان لیں، اور جس طرح نو بختی
نے لکھا ہے کہ وہ ابو بکر سے راضی ہو گئے تھے اور وہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ اسی طرح شیعہ بھی یہود مدینہ کی طرح ہٹ درمی چھوڑ کر، اب یہ تھوڑا سا سخت انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، بہرحال میں آپ مضمون کو ذہن میں رکھیں، الفاظ کو نظر انداز کریں۔ ہٹ درمی چھوڑ کر سیدنا صدیق کی خلافت بلا فصل کو ہادیہ خلافت مان لیں، پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہودی مدینہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہے، اور اب ان کی شیعہ بھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہیں ابو بکر کی بیعت تمام مہاجر انصار کے اجماع کے ذریعے حاصل ہوئی، لیکن عمر بن الخطاب نے کہا ہے تمام مہاجرین ابو بکر کی بیعت کے مخالف تھے، علی علیہ السلام، زبیر اور ان کے چاہنے والے بھی موافق نہیں تھے۔ حین توفی اللہ نبیہ ان الانصار خالفونا واجتمعوا بيسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علی والزبیر ومن معهما۔ آپ کا یہ دعویٰ صحیح ہے یا عمر بن الخطاب کا دعویٰ صحیح ہے؟ جواب: ہم اس بات کو تو ثابت کر چکے ہیں کہ تمام انصار و مہاجرین نے سیدنا صدیق کی بیعت کر لی تھی، اور وہ سب کے سب سیدنا صدیق کے خلاف کی ساتھ خلافت کے کاموں میں لگ گئے تھے۔ سقیفہ کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ ایک طویل روایت ہے، ہم اس سے ضروری حصہ یہاں صحیح بخاری کتاب الحدود باب رجم الحبلہ سے نقل کرتے ہیں۔ انما كانت بیعت ابو بکر فلتة وتمت الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع الاعناق الیہ مثل ابی بکر من باع رجلا عن غیر مشورۃ من المسلمین فلا باع۔ اچھا میں اس کا اردو ترجمہ پڑھتا ہوں کیونکہ روایت لمبی ہے۔ تمہیں کوئی شخص یہ کہہ کر دھوکہ نہ دے کہ ابو بکر کی بیعت اتفاقیہ تھی اور پھر پوری ہو گئی، سن لو کہ وہ ایسی ہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فضیلت ہو۔ جس شخص نے کسی کے ہاتھ پر مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر بیعت کر لی تو اس کی بیعت نہ کی جائے، اس خوف سے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی تو اس وقت وہ ہم سب سے بہتر تھے، مگر انصار نے ہماری مخالفت کی اور سارے لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے، حضرت علی اور زبیر نے بھی ہماری مخالفت کی اور مہاجرین ابو بکر کے پاس جمع ہوئے، تو میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر ہم لوگ اپنے انصار بھائیوں کے پاس چلیں۔ ہم لوگ انصار کے پاس جانے کے ارادے سے چلے، جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ان میں سے دو نیک بخت آدمی ہم سے ملے، انہوں نے دونوں نے وہ بیان کیا جس کی طرف وہ لوگ مائل تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اے جماعت مہاجرین کہاں کا قصد ہے؟ ہم نے کہا کہ اپنے انصار بھائیوں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے مناسب نہیں، ہم تمہارے لیے مناسب نہیں ہیں، ان کے قریب جاؤ، تم اپنے امر کا فیصلہ کرو۔ میں نے کہا خدا کی قسم ہم ان کے پاس جائیں گے، چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ سقیفہ بنی سعدہ میں ہم ان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو ان کے درمیان دیکھا کہ کمبل میں لپٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ سعد بن عبادہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کو بخار ہے۔ ہم تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہ ان کا خطیب کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا جس کا وہ سزاوار ہے۔ پھر کہا اما بعد، ہم اللہ کے انصار اور اسلام کے لشکر ہیں، تم اے مہاجرین وہ گروہ ہو کہ تمہاری قوم کے کچھ آدمی فقر کی حالت میں اس ارادہ سے نکلے کہ ہمیں ہماری جماعت کو جڑ سے جدا کر دیں اور ہماری حکومت ہم سے لے لیں۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے بولنا چاہا، میں نے ایک بات سوچ رکھی تھی جس کو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، اور میں ان کا ایک حد تک لحاظ کرتا تھا۔ جب میں نے بولنا چاہا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی، وہ مجھ سے زیادہ بردبار اور باوقار تھے۔ خدا کی قسم جو بات میری سمجھ میں اچھی معلوم ہوتی تھی اسی طرح یہ اس سے بہتر پیرائے میں فی البدیہہ بیان کی، یہاں تک کہ وہ چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے جو خوبیاں بیان کی ہیں تم ان کے اہل ہو، لیکن یہ امر خلافت صرف قریش کے لیے مخصوص ہے۔ یہ لوگ عرب میں نسب اور گھر کے لحاظ سے اوسط ہیں۔ تمہارے لیے ان دو آدمیوں میں ایک سے راضی ہوں، ان دونوں آدمیوں میں سے کسی کو چن لو۔ یعنی حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ عمر یا ابو عبیدہ میں سے کسی کو چن لو، ان دونوں میں سے کسی کی بیعت کر لو۔ چنانچہ انہوں نے میرا اور ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا اور وہ ہمارے درمیان بیٹھے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اس کے علاوہ ان کی کوئی بات ناگوار نہ ہوئی، یعنی ساری باتیں اچھی تھیں، مجھے یہ بات پسند آئی۔ خدا کی قسم میں اس جماعت کے سرداری پر جس میں ابو بکر ہوں اپنی گردن اڑائے جانے کو ترجیح دیتا، یعنی میں ان کا امیر بن جاؤں، اس سے بہتر تھا کہ میری گردن مار دی جاتی۔ یا اللہ مگر میرا یہ نفس موت کے وقت مجھے اس چیز کو اچھا کر دکھائے جس کو میں اب نہیں پاتا ہوں۔ انصار میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ ہم اس کی جڑ اور اس کے بڑے ستون ہیں، اے قریش، ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے ہو۔ شور و غل زیادہ ہوا اور آوازیں بلند ہوئیں، یہاں تک کہ مجھے اختلاف کا خوف ہوا اور میں نے کہا ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے ان سے بیعت کی اور مہاجرین نے بھی بیعت کی، پھر انصار نے ان کی بیعت کی۔ اب یہ سوال کرنے والا عقل کا دشمن ہے کہ حضرت عمر یہاں سیدنا صدیق کے خلیفہ بننے سے پہلے کا حال بتا رہے ہیں، ظاہر اس وقت وہ خلیفہ نہیں تھے تو اس وقت اجماع کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ سراسر جھوٹ و کذب ہے کہ تمام مہاجرین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف تھے۔ سیدنا عمر نے ایسا نہیں کہا، بلکہ صرف علی و زبیر اور کچھ لوگ
کچھ اور لوگ ہی علی کے گھر میں تھے، مخالف وہ بھی نہیں تھے، انہوں نے جیسے پتہ چلا بیعت کے لیے آ گئے، لیکن جب سیدنا صدیق کی خلافت پر انصار نے اجماع کر لیا اور مہاجرین نے بھی بیعت کی، پھر علی اور زبیر نے بیعت کرنے کے بعد ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے بھی بیعت کی۔ تو عقل کے دشمن کیا یہ اجماع نہیں ہوا؟ سب نے بیعت کی، اس بات سے کس کو انکار ہے کہ انصار نے اپنا خلیفہ چننے کے لیے اجتماع ہی کیا؟ اور پھر اس بات سے کس کو انکار ہے کہ سیدنا علی اور زبیر بھی الگ تھے، لیکن جب ان سب لوگوں نے سیدنا صدیق کی بیعت کر لی تو پھر یہ اجماع ہی ہوا نا۔ اب پتہ نہیں کہ شیعہ اجماع کسے کہتے ہیں، اور یہ اس طرح اعتراضات ہیں، آپ پڑھیے گا، اور اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہوا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، وقت چونکہ مکمل ہو گیا۔